إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جادو، اس کے اثرات اور اس سے بچنے کے لیے شریعت نے کیا حل رکھا ہے، اس موضوع پر مختصر وقت میں مجھے گفتگو کے لیے دعوت دی گئی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں اس وسیع مفہوم کو آسان الفاظوں میں بیان کر سکوں اور سمجھا سکوں، اور اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے اور جادو اور اس جیسے فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ اس سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ جادو کی حقیقت بتلا رہی ہے کہ جادو شیطانی عمل ہے اور جادو کفر ہے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، پیروی کرنے لگے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، جناب سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، شیاطین نے کفر کیا تھا۔ شیاطین یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی نا، وہ دنیا میں نہ پہلے کسی کو ملی ہے نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ انہوں نے دعا کی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو بھی ایسی بادشاہت نہ ملے، سائنس جتنی چاہے ترقی کر لے، دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے، لیکن جو خصوصیات جناب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو حاصل تھی، جو اختیارات، جو قدرت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے تھے، وہ کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ ان خصوصیات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، بہت سارے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے حکم پر سمندروں کی تہ میں غوطے لگاتے تھے، ہیرے جواہرات لا کر دیتے تھے، اور بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے، اور وہ قدور راسیات اور بڑے بڑی دیگیں اور بڑے بڑے جو ہے برتن بناتے تھے۔ جو حکم دیا جاتا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ان کو حکم ملتا تھا، وہ عمل کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو جو جن اللہ کے حکم سے تابع تھے اور عمل کرتے تھے، یہ کسی وظیفے کی وجہ سے نہیں، کسی چلہ کشی کے نتیجے میں نہیں، بلکہ اللہ کی عنایت تھی یہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو شیاطین
سلیمان علیہ السلام کے حکم پر نافرمانی کرتے تھے، ہم انہیں سخت سزا دیتے تھے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کے جن تابع تھے، ہوا تابع تھی، چرند پرند کی بولی سمجھتے اور سنتے تھے۔ ایسی بادشاہت کہ چیونٹی کی آواز دور سے سن لی، اور اسی نسبت سے 19ویں پارے میں ایک سورت کا نام ہی ہے سورہ نمل۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چیونٹی نے کہا، چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، جلدی سے سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں کچل دے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون سی مخلوق پیروں تلے روندی گئی ہے۔ یہ چیونٹی نے باقی چیونٹیوں سے کہا، کس قدر ہمدرد تھی، کتنی خیرخواہ تھی، کتنی ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے بھلائی تھی، خود غرضی نہیں تھی کہ خود بھاگ جاتی۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو جناب سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز سن کر کے مسکرانے لگے کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں چیونٹی کی آواز سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ جادو تو دھوکہ ہے، یہ حقیقت پر مبنی ایسی بادشاہت تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ حقیقت میں جن پر تابع داری، جن پر ان کی حکمرانی تھی، ہوا ان کے تابع تھی، غدوها شہر و رواحها شہر، اللہ نے فرمایا 1 مہینے کی مسافت صبح سویرے وہ طے کر لیتے تھے، 1 مہینے کی مسافت شام کو طے کرتے تھے، یعنی صبح جاتے، چند منٹوں میں، چند تھوڑی سی دیر میں ہوا وہاں پہنچاتی تھی جہاں عام مسافت 1 مہینے کی مسافت سے پہنچتے تھے۔ جب جناب سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ شیاطین نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا کہ جو سلیمان علیہ السلام کرتے ہیں نا، ہوا میں اڑتے ہیں، تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہوا سے کہتے ہیں وہ اڑا کر لے جا رہے ہیں، جن ان کے تابع ہیں، چرند پرند کی بولیاں سمجھتے ہیں، ہدہد کا تذکرہ ہے سورہ نمل میں۔ تو جنات نے، شیاطین نے لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہ سب کچھ جادو کی بنیاد پر ہے، تم بھی سلیمان کی طرح ایسی حکمرانی کر سکتے ہو۔ چنانچہ لوگوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا، لوگوں نے ایسی کتابیں لکھ کے لوگوں کو بانٹنا شروع کر دی، یہ پڑھو، یہ کرو۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے ان جادوگروں کے تمام مخطوطات اور کتابیں جو کچھ تھی سب ضبط کر لی اور اپنے تخت کے نیچے زمین میں دفن کر دی، اس کے اوپر تخت رکھ دیا تاکہ دوبارہ کوئی یہ شیاطین ایسی چیزیں پھیلا نہ سکے۔ آج بھی یہود جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، کہتے ہیں جادوگر تھا وہ۔ تو اللہ نے ان لوگوں کے اس وہم کو رد کیا، فرمایا وما کفر سلیمان، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، وہ تو اللہ کی عنایت تھی، اللہ کا فضل تھا، ہم نے ان کو یہ بادشاہت عطا کی تھی۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، خلاف معمول۔ جب کچھ ہمیں کسی سے نظر آئے تو انسان کی فطرت ہے، انسان ادھر مائل ہو جاتا ہے، انسان کی فطرت۔ تو وہ 3 طرح کے واقعات ہوتے ہیں خلاف فطرت۔ اگر پیغمبر سے ایسا کوئی اچنبے والا واقعہ ظاہر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے معجزات دکھلائے نا۔ جناب صالح علیہ السلام کو قوم نے کہا اگر تم اللہ کے نبی ہو تو مٹی سے نہیں بلکہ پہاڑ سے پتھر پھٹے اور اس کے اندر سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ پتھر سے تو کوئی پودا بھی نہیں اگتا، پتھر تو پتھر ہے، اس میں سے اونٹنی، کہا کہ نبی پھر کیسے تم؟ تو جناب صالح علیہ السلام نے
دعویٰ نہیں کیا میں یہ کر سکتا ہوں۔ قوم نے مطالبہ کیا، جناب صالح خاموش ہو گئے، اللہ سے التجا کرنے لگے، یا اللہ یہ تو عزت کا سوال ہے، یہ نبوت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تجھ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ معجزہ ظاہر فرمایا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، اتنی بڑی اونٹنی کہ سارے اونٹ اور جانور بدک کے بھاگ جاتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا، تو پتہ تھا فرعون تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا کیے تھے، ان کا دعویٰ نہیں تھا میں یہ کر سکتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے لاٹھی، ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں اور بہت سارے اس سے فائدے، فرمایا پھینک دو اسے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو اژدہا بن کے دوڑنے لگا، وہ عصا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام خود اپنے اژدہا سے، اپنے لاٹھی سے ڈر کے بھاگنے لگے۔ وَلَّا مُسْتَدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پلٹ کے ہی نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کہاں بھاگتے ہو، ڈرو مت، إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ، رسولوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، تم کیوں ڈرتے ہو، جاؤ اس کو ہاتھ لگاؤ، پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ لاٹھی بن گئی۔ ایک معجزہ تھا مستقلاً کہ جب لاٹھی چھوڑتے تھے وہ اژدہا بن کر کے، اور موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے چکر لگاتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں دباؤ، باہر نکالو تو ایک دم چمکدار روشن ہو جاتا، دوبارہ پہلو میں دباتے تھے تو صحیح ہو جاتا۔ جب فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو بحث مباحثہ خوب کیا، اور جب کچھ نہیں بن پڑا تو دھمکی دینے لگا، جیل میں ڈال دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تم کیا باتیں لے کر کے آئے ہو، کون ہے تمہارا رب؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اگر میں اپنی باتوں پر کوئی دلیل پیش کروں، کہنے لگے لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزات دکھلائے تو کہنے لگا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، ہم بھی اپنے جادوگروں کو بلاتے ہیں، پھر اس کا مقابلہ کروائیں گے۔ چنانچہ جادوگروں کو سب کو بلایا گیا، اور مفسرین کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں پورا میدان بھر گیا جادوگروں سے اور جادوگروں کی لاٹھیوں رسیوں سے، اور انہوں نے جو ہے اپنے اپنے کرتب دکھانا شروع کیے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، لوگوں کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ سَحَرُوا بِأَعْيُنِ النَّاسِ، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا تھا، نظر بندی تھی۔ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، لوگوں کو یہ خیال دل میں ڈالا جا رہا تھا کہ لاٹھیاں رسیاں دوڑ رہی ہیں سانپ بن کر۔ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، کیا مطلب کہ حقیقت میں نہیں دوڑتی تھی۔ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نظر بندی، یعنی نظر باندھی، جو دکھانا چاہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک طرف حقیقت پر مبنی جو واقعات ظاہر ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام سے، وہ تو ہیں معجزات، اور دوسرے نمبر پر اسی جیسے یا اس سے تھوڑے سے مختلف واقعات ظاہر ہوتے ہیں لیکن کسی کافر سے، کسی فاسق و فاجر سے، کسی بے دین سے، تو یہ جھوٹ ہے، شعبدے بازی ہے، جادو ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کسی غیر پیغمبر سے لیکن دیندار شخص ہے، وہ بھی دعویٰ نہیں کرتا لیکن اچانک کوئی ایسا واقعہ ظاہر ہو جائے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ کرامت بزرگوں سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن کسی معجزے اور کرامت کا پہلے سے نبی یا ولی دعویٰ نہیں کرتے، لیکن یہ شعبدے باز دعویٰ کرتے ہیں، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر سکتے ہیں۔ تو جادو کے سلسلے میں پہلا اور بنیادی اصول تو یہ ہے کہ یہ سب شیاطین کی شعبدے بازیاں ہیں۔ لہٰذا جس طرح سے سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے تھے اور وہ بہت کچھ کرتے تھے، اللہ کے حکم سے جو کہتے تھے وہ جنات کر دیتے تھے، تو جادوگروں نے سوچا کہ ہم بھی جنات کے ذریعے سے کام کروائیں گے، تو اب اس کو راضی کر کے اس کو تابع کرنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں۔
کہتے ہیں نا چلہ کشی کر رہے ہیں، جنگل میں نکل جاتے ہیں، کسی بیابان میں، کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں جس چیز سے شیاطین خوش ہو وہ سارے کام ان کو کرنے پڑتے ہیں۔ شیاطین کس سے خوش ہوتے ہیں؟ کفر سے، شرک سے، غلاظت سے، حرام کاموں سے، اور اسی طرح جھوٹ سے، غیر اللہ کی عبادت و نظر و نیاز سے، سارے کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، جادوگر وہ کرتے ہیں تو جنات ان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جادو کفر ہے، جادو کفر ہے، یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی۔ جادو کفر ہے۔ شیاطین سے اس طرح کا کیا واقعہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو چاہیں وہ کر گزریں؟ اللہ نے ان کو محدود اختیارات دیے ہوئے، محدود، لامحدود اختیارات نہیں ہیں کہ کوئی مسجد میں آنا چاہے اور شیاطین اسے اٹھائیں اور اٹھا کے کہیں دور پھینک دیں کہ نہیں تم مسجد میں نہیں جا سکتے، اتنی طاقت ان میں نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے کہ وسوسے ڈالیں گے، خیالات پیدا کریں گے کہ مسجد میں تم محفوظ نہیں ہو، کرونا لگ جائے گا، ہاں ویسے تم بازار میں گھومو، شیطان وسوسے ڈالیں گے کہ یہاں مت جاؤ گمراہ ہو جاؤ گے، وہاں چلے جاؤ۔ تو شیطان دلوں میں وسوسے ڈال کر کے پھر دوسرے نمبر پر نظروں میں بعض چیزوں کو خوفزدہ بنا کر ظاہر کرتے ہیں، اور بعض جو انتہائی خوفزدہ اور حقیقت میں انتہائی نقصان دہ ہو اس کو مزین کر کے شیطان پیش کرتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت بنا کر پیش کر دیے۔ تو اللہ رب العالمین نے شیاطین کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان دشمن ہے، دشمن ہی رکھنا اسے۔ اگر تم نے اسے دوست بنا لیا تو پھر وہ ظاہر ہے جو کچھ تمہارا انجام کرے گا، جو اس کے پیچھے گیا۔ انما یرید الشیطان، شیطان تو چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے عداوت اور بغض پیدا کر دے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ سے دور کر دے، شیطان چاہتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ تم کو بھی جہنم میں لے جائے۔ لہذا جس قدر زیادہ کوئی اللہ کا باغی ہوگا اتنا زیادہ شعبدے باز ہوگا۔ جادو کے کئی رتبے ہیں۔ لفظ سحر کے لیے عربی، جادو کے لیے جو عربی زبان کا لفظ ہے نا وہ ہے سحر، سین ہا اور را، اور سحر کا معنی ہی دھوکے کے ہوتے ہیں، دھوکہ، یعنی حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، بس محض لوگوں کو یہ خیال اور گمان ڈال دیا جاتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی جادو کر رہا ہوتا ہے اس کا اثر اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ وہ شخص جس پر جادو کیا گیا ہے وہ اس کا توڑ نہ کر لے۔ توڑ کرتے ہی حقیقت کھل جائے گی تو وہ ایک دم ہکا بکا رہ جائے گا کہ میرے ساتھ یہ کیا کھیل ہو رہا تھا۔ تو جادو کے توڑ کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو جادو کے ذریعے جادو کا توڑ، ایک جادو کر رہا ہے دوسرا بھی جادو کر کے اس کا توڑ کر دے گا، پھر وہ کچھ اور کرے گا۔ تو جادو کرنا اور جادو کا توڑ کرنا دونوں ہی کفر ہے، حرام ہے۔ جادو کا توڑ بسا اوقات جڑی بوٹیوں اور اللہ کی پیدا کرتا بعض درختوں پودوں سے بھی ہوتا ہے۔ ایک ہمارے شیخ نے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ ایک شعبدے باز کسی دیہات میں چلا گیا، گاؤں میں، اور کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کو ایسا اچنبھے والا ایک منظر دکھلاتا ہوں کہ کسی ایک آدمی کو یہاں کھڑا کر دو، اس کے پیٹ پہ میں رسہ باندھتا ہوں اور پوری بستی والے اس کو کھینچو، اس کو ہلا نہیں سکتے۔ لوگ کہنے لگے اچھا دیکھتے ہیں بھائی، تو سب لوگ جمع ہو گئے۔ درخت کے نیچے ایک آدمی کو بلایا تو وہ اس کا اپنا ہی آدمی تھا جو پہلے سے اس کے ساتھ آیا ہوا تھا، اس کو کھڑا کر دیا اور ایک رسی باندھ دی اور لوگوں سے کہا کھینچو، تو لوگ کھینچ رہے، وہ آدمی خاموش کھڑا ہوا ہے، ذرا سا ہل بھی نہیں رہا ہے۔ اس عرصے میں
گاؤں کا ماحول تھا، دیہاتی شخص، وہ اپنے جانور کے لیے چارہ لے کر آ رہا تھا سر پر۔ اس چارہ میں گھاس کے ساتھ کوئی ایسی جڑی بوٹی بھی تھی، ایسے پودے بھی تھے کہ جس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ باطل چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو دور سے وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ درخت پہ رسی باندھ کے کھینچنے کے لیے، پاگل تو نہیں ہو گئے لوگ؟ یہ درخت کہیں گر سکتا ہے؟ اس نے سوچا کہ قریب جا کر لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا پاگل بنا کر رہے ہیں آپ لوگ، جب تک اس کو آری سے کاٹا نہ جائے درخت نہ گر سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے، رسی کھینچ لیں۔ لیکن جب وہ قریب پہنچا اور بے خیالی میں اس نے وہ اپنے سر پہ جو بوجھ تھا وہ اتار کے زمین پر رکھ دیا، تو ایک دم حیران رہ گیا کہ آدمی کے پیٹ پہ رسی بندھی ہوئی ہے اور لوگ کھینچ رہے ہیں، وہ ہل بھی نہیں رہا ہے۔ اس کا سر چکرایا کہ یہ کیا خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں میں؟ پھر اسے یاد آیا کہ نہیں، جس وقت میں نے دور سے دیکھا تھا نا، اس وقت میرے سر پہ بوجھ تھا۔ اس نے پھر اٹھا کے اپنے سر پہ رکھا، تو اب دوبارہ سے حقیقت واضح ہو گئی۔ اس نے ایک آدمی سے کہا ادھر آؤ، کہنے لگے اس کو سر پہ رکھو۔ اس نے اٹھایا، دیکھا تو وہ رسی درخت پہ، دوسرے تیسرے، اب سارے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ہماری نظر باندھ دی، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ لوگوں نے اس کو خوب مار کے بھگا دیا۔ نظر باندھ دی جاتی ہے، علاج مختلف ہو سکتے ہیں لیکن غیر شرعی طریقے سے علاج جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کسی چیز کے کھانے پینے سے بھی جادو کا علاج ہے تو ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح نہار میں 7 کھجور عجوا کی کھا لے اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! بتائیے، اس پر اثر ہی نہیں کرے گا۔ جو بھی کوئی نظر باندھے، جو بھی کوئی کچھ کر لے، عجوا کھجور، معلوم کیا ہوا کہ پاکیزہ درخت، پاکیزہ پھل، پاکیزہ چیزوں سے باطل نظریات کی تردید ہو جاتی ہے، کھل کر کے پتہ چل جاتا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن جب حرام کمائی ہو، حرام کھاتے ہوں، حرام پہنتے ہوں، تو شیطان کا ہر داؤ ہم پر چل جاتا ہے۔ ہمیں ہر جگہ تکلیف میں کوئی سہولت نظر آتی ہے تو دوڑے چلے جاتے ہیں، ہاں ہمارے ساتھ بھی کچھ ہے، آپ ہمارا بھی علاج کر دو۔ تو جنات، شیاطین پہلے مشکلات دکھلاتے ہیں، پھر آسانی بتلانے کے لیے کفر و شرک میں لوگوں کو ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیں، صحیح حدیث ہے، دجال کی آمد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سال ایسے آئیں گے کہ پہلے سال تو آسمان سے 1/3 بارش رک جائے گی، بارش نہیں ہوگی، کم ہوگی تو زمین سے پیداوار بھی کم ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے۔ پھر دوسرے سال 2/3 بارش رک جائے گی، زمین سے پیداوار بھی رک جائے گی، لوگ پریشان ہوں گے اور زیادہ۔ پھر تیسرے سال دجال کے آنے سے پہلے بالکل بارش نہیں ہوگی، ایک قطرہ بھی، زمین سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے۔ اب دجال ظاہر ہوگا تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اس کے پاس اناج کا ڈھیر ہوگا، اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی، ایک جہنم، اس کے ساتھ خلق کثیر پیچھے پیچھے تماشا دیکھنے کے لیے جا رہی ہوگی۔ حالانکہ ساری نشانیاں بتا دی گئی ہیں کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ وہ دجال ہے، وہ اللہ نہیں ہے، لیکن وہ کہے گا میں اللہ ہوں، لوگ کہیں گے ہاں ہو، ہمیں روٹی دو تو روٹی، وہ کہے گا بارش برساؤ تو بارش شروع ہو جائے گی، زمین کو حکم دے گا کہ اناج غلہ اگ جاؤ تو اناج اگ جائے گا فوراً۔ لوگ کہیں گے واقعی مان گئے ہم تو بہت بڑا فتنہ ہے یہ جادو، بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے کہ شیطان اس کے پیچھے ہے نا۔ تو اس قسم کی جتنی بھی حرکتیں نظر آتی ہیں، یہ اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح سے شیطان انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ۔ ابلیس نے انسانوں کے بارے میں ایک گمان قائم کیا تھا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے
اپنا وہ گمان اور خیال سچ کر دکھایا۔ فاتبعوا، تو بہت سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے سوائے چند لوگوں کے۔ تو شیطان دشمن ہے، اور شیطان کفر کے ذریعے سے ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جانے اور داخل کروانے کے یہ راستے بتلاتا ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ شیاطین اس کے پیچھے ہوتے ہیں اور جادو کفر ہے۔ علماء نے شرک میں اور جادو میں بہت سارے فرق لکھے ہیں۔ کہتے ہیں جادو بھی کفر ہے، اور شرک اللہ کے ساتھ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مشرک کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ مشرک توبہ کر سکتا ہے، جادوگر توبہ بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ ہے یہ بھی کبیرہ گناہ، لیکن بات یہ ہے کہ مشرک کا شرک اس کی ذات تک محدود تھا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا تھا۔ آج اس نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہو گیا، لیکن جادو کرنے والا تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، خلق کثیر کو اس نے گمراہ کر رکھا تھا۔ اس لیے ایسا شخص جو ہے نا، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کبھی غلطی سے بھی، نہ صرف یہ کہ جادو سیکھنا سکھانا حرام ہے، جادو کرنا کرانا، اس کی توڑ کے لیے ان کے پاس جانا، یہ سب بھی حرام ہے۔ اس لیے کہ جب بھی ایسے لوگوں کے پاس جایا جائے تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ کچھ آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، ایک کالا بکرا لے آؤ۔ کہتے ہیں، سنائیں نہیں سنائیں؟ اگر نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آئندہ بھی، لیکن سنتے تو ہے نا۔ کالا بکرا لے آؤ، کالی مرغی لے آؤ، کچھ نہیں، کہتے ہیں چلو 125 روپے لے آؤ، یہ بھی نہیں، اچھا 11 روپے لاؤ۔ ایسی ہند سے بتاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھے پتہ نہیں، وہ دے دیں گے، کہنے لگے یہ کچھ آپ کی طرف سے نا صدقہ ہے۔ صدقہ نہیں ہے، یہ شیاطین کے نام پر نیاز ہے، اس کو خوش کریں گے تاکہ وہ ہمارا کام کرے۔ ابتدا ہی غیر اللہ کی نظر نیاز اور خرچ کرنے سے، اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے پوچھتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں۔ کس طرح سے بتاتے ہیں کہ شیاطین سے رابطہ کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے، ایک شیطان ہے جو گمراہی کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو یہ شیطان اس شیطان سے پوچھتا ہے اس کے بارے میں کیوں پریشانی کیا ہے، تو وہ تو ہر وقت ساتھ ہے، وہ بتا دیتا ہے۔ تو یار اس کو تو سب پتہ ہے۔ کہیں تو کہتے ہیں جیسی جادوگر کے پاس جائیں نا تو پرچہ نکال کے سامنے رکھ دیتا ہے، تمہارا نام یہ ہے، تمہارے باپ کا نام، تمہاری ماں کا نام، تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو۔ وہ دیکھ کے چونک پڑتا ہے، اس کا جو ہے نا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ شیطان کے شعبدے بازیاں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک دفعہ ایک شخص سامنے سے آ رہا تھا اور سیدنا عمر کے قریب پہنچ کر کے رک گیا اور کہنے لگا امیر المومنین، آپ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ آپ اس علاقے میں لشکر بھیجیں گے اور وہاں پر فلاں شخص کو لشکر کا سپہ سالار بنائیں گے۔ سیدنا عمر چونک پڑے کہ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، یہ الفاظ کسی تک پہنچے ہی نہیں، یہ تو میرے اپنی بات تھی کہ میں نے سوچا تھا کہ میں فلاں شخص کو سپہ سالار بناؤں، فلاں، تم کو کیسے پتہ چلا؟ درہ ہاتھ میں ہوتا تھا، کوڑے، میں کوڑے لگاؤں گا، نہ بتاؤ تم کو کس نے بتایا۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین مجھے نہیں پتا، سچ مجھے نہیں پتا، بس میرے دل میں خیال آیا، زبان پر میں الفاظ لے آیا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر سیدنا عمر رک گئے، کہنے لگا اچھا چلو چھوڑو، میرے ساتھ جو شیطان ہے نا اس نے تمہارے ساتھ شیطان کو بتایا اور اس نے تمہارے دل میں بات پھونکی، تم زبان پر لے آئے۔ کبھی کبھی اس طرح کی کوئی بات زبان سے سامنے والا ادا کر لے، ہم اسے پیر سمجھتے، پیر صاحب بن گئے، تو کیوں؟ میرے دل کی بات بتا دی۔ یہ سب شیطانی شعبدے بازیاں ہیں۔ اتنی سی چیز سے انسان اپنا ایمان تھوڑی بیچ دیتا ہے، بولنے تو اس کے بولنے سے کیا ہوتا ہے۔ جادو اور شیاطین لازم و ملزوم ہے، اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے علماء نے بڑی بہترین کتابیں لکھی ہیں، مارکیٹ میں دستیاب ہے، عرب علماء کی کتابیں ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ ہے شیخ عبدالسلام بالی، کویت کے بڑے مشہور عالم ہیں، اور ان کی کتاب ہے جادو اور جنات وغیرہ کے حوالے سے۔ اس میں انہوں نے بہت سارے واقعات بھی لکھے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک خاتون پہ جن کا اثر تھا اور وہ بہت بیمار، بڑی پریشان، کہنے لگے میں اس کا علاج کرنے لگا تو تلاوت کرتے تھے، میں نے آیتیں پڑھنا شروع کی تو وہ عورت جو ہے نا پہلے تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی، چیختی چلانے لگی جیسے کوئی مریض کو کوئی مار رہا ہو، اور اس کے بعد پھر جن حاضر ہو گیا، بولنے لگا میں نہیں چھوڑوں گا، میں یہ ہوں وہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیخ کہتے ہیں میں پڑھتا ہی رہا یہاں تک کہ وہ زچ ہو گیا، کہنے لگا اچھا معاف کر دو، چھوڑ دو، میں نکل جاؤں گا، پڑھنا تو بند کرو۔ شیخ کہنے لگے ٹھیک ہے، اب تم وعدہ کرو کہ دوبارہ نہیں آؤ گے۔ اس نے کہا ایک شرط کے ساتھ۔ کیا؟ میں اس عورت کو چھوڑ دوں گا، چلا جاؤں گا، واپس نہیں آؤں گا، ایک شرط کے ساتھ۔ کہنے لگے بتاؤ تمہاری شرط منظور ہے؟ کہنے لگے شرط یہ ہے کہ اس عورت سے نکل جاؤں گا اور آپ کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ شیخ کہنے لگے مجھے منظور ہے، تو مریض کو چھوڑ دے بس، ورنہ میں پڑھنا شروع کر دوں۔ کہتے ہیں میں پڑھتا ہی رہا تو بالآخر جو ہے نا وہ عورت ایک دم صحیح ہو گئی، وہ نکل گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ آ گیا، دوبارہ آیا تو پھر وہ عورت ایک دم بے ہوش ہو کر گر پڑی، اس نے بولنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا تم دوبارہ آ گئے؟ کہنے لگے ہاں بس ایک بات بتلانے کے لیے آئے۔ بتاؤ کیا بتلانا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا، آپ کے اوپر آ جاؤں گا، آپ پہ داخل ہو جاؤں گا، میں نے بڑا زور لگایا، چاروں طرف سے کوشش کی، لیکن آپ کے اوپر آ ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں کیا بات ہے، تو بس یہ بتانے آیا تھا کہ میں جا رہا ہوں۔ شیخ کہنے لگے کہ تم آ بھی نہیں سکتے، کیسے آ سکتے ہو؟ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کیا ہے، صبح و شام کا ایک وظیفہ ہے، جو شخص سے پڑھ لے گا شیطان اس کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ بڑا مختصر آسان وظیفہ ہے، انشاءاللہ وہ وظیفہ بھی بتاؤں گا، لیکن بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ شیاطین سے بچنے کے لیے مضبوط محل، بہت سارے ہتھیار، بہت بڑا لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے بہت آسان سا نسخہ ہے، زبان کو ذکر اللہ میں مصروف رکھنے کی ضرورت ہے، شیطان سے خود بخود حفاظت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو شیطان کو قرآن میں خناس کہا گیا، من شر الوسواس الخناس۔ خناسہ کے معنی چھپنے اور پیچھے ہٹنے کے، اس شیطان کے شر سے، اس کے وسوسے سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جو چھپ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آتا ہے حملہ کرتا ہے۔ کیوں پیچھے ہٹتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم زبان پر اللہ کا ذکر لاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب ابن آدم غافل ہوتا ہے وہ دوڑ کر لپک کر آتا ہے، دبوچتا ہے، دل پر ہی قبضہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ دل جو ہے نا وہ پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ دل کر رہا ہے کہ باتیں سنیں تو آپ بیٹھے ہوئے، دل کہے گا بہت سارا کام ہے تو اٹھ کے چل پڑیں گے، دل کر رہا ہے سو جاؤ، دل کر رہا ہے کھاؤ، جو کچھ انسان کرتا ہے دل کی بات مانتا ہے نا۔ تو شیطان کان نہیں پکڑتا، ہاتھ اور بازو نہیں پکڑتا، بلکہ دل پر قبضہ جما لیتا ہے۔ الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان ابن آدم کے دل پر قبضہ جما لیتا ہے۔ کلما ذکر اللہ خناسا، جب جب ابن آدم اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وکلما غفل وسوسہ، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، دل پر قبضہ جما لیتا ہے۔ تو شیطان کے حملے سے، جادو کے اثرات سے، شیاطین سے، اور اسی طرح کے تمام نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے ذکر اللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھیں۔ ایک تو دل میں اللہ کو یاد کرنا، دل میں اللہ کا ذکر کرنا، اس سے شیطان پر اثر نہیں ہوتا، وہ پھر بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ شیطان بھاگتا ہے جب زبان سے اللہ کا ذکر ہو اور اس کی آواز اس کے کانوں تک پہنچے تو بہت دور بھاگتا ہے۔ یہ حدیث بھی بڑی اہم ہے، ایک اہم مسئلہ ثابت کرنے کے لیے اس کو توجہ سے سن لیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث اذان کے باب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں تک اتنا
گھبرایا ہوا بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے، وہاں تک دور چلا جاتا ہے جہاں تک اس کے کانوں میں آواز نہیں آتی، اذان ختم ہوتی ہے اسی تیزی سے پلٹ کر آتا ہے، پھر ابن آدم کو تھپکی دیتا ہے، ہاتھ پیر دباتا ہے، سلاتا ہے، سو جاؤ، بیٹھے رہو، کام کرتے رہو، باتیں کرو، اور ضروری چیزیں، نماز تو بعد میں پڑھیں گے، ابھی بہت دیر ہے۔ جو شخص اٹھ گیا اور نماز کے لیے آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ شیطان کا پورا حملہ ہوتا ہے کہ اس کو روکیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب اقامت ہوتی ہے تو وہ بھی زور سے، پھر شیطان بھاگتا ہے، جہاں تک شیطان کی اقامت کی آواز جائے شیطان بری طرح سے بھاگتا ہے، جیسے ہی اقامت ختم ہو جائے پھر پلٹ کر آتا ہے۔ اب ابن آدم نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، ثنا، دعائیں، قرآن، سب کچھ، لیکن شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، جیسے بخاری کی حدیث ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے اذکر قضا و قضا، نماز میں اسے شرک تو نہیں کروا سکتا، کفر تو نہیں کروا سکتا، نماز میں اسے نماز میں مشغول نہیں رہنے دیتا، اس سے کہتا ہے تم کو یاد نہیں ہے، تم نے تو آج فلاں جگہ جانا تھا، فلاں سے پیسے لینے تھے، فلاں کو پیسے دینے تھے، یہ کام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے امور یاد دلاتا ہے جو بالکل اس کے ذہن سے محو ہو گئے تھے، تو ایک دم وہ چونک پڑتا ہے اور اسی سوچ میں یہ بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعت نماز پڑھی۔ کب؟ نماز میں۔ تو ذرا سوچیں کہ اللہ کا ذکر نماز میں سراپا اللہ کا ذکر ہے، لیکن شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جب انسان زبان سے کر رہا ہوتا ہے، آواز سے کر رہا ہوتا ہے، تو شیطان کے کانوں میں آواز پہنچنے سے اس کے خلاف ایک حجت قائم ہوتی ہے کہ اس کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کر، تو نہیں کیا اس نے، اور ابن آدم سے کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو لپک کر کے آئے گا، تو بری طرح سے وہ بھاگتا ہے چیختا چلاتا ہوا۔ اس لیے اللہ کا ذکر، اور وہ بھی اونچی آواز سے، شیطان کو بھگانے کے لیے اونچی آواز سے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے تہجد میں آہستہ آہستہ تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ یہ گھر جناب ابوبکر صدیق کا تھا، اور ایک گلی سے گزرے تو ایک گھر سے بڑی زوردار گرجدار آواز سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ یہ گھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز تھی۔ صبح آپ نے دونوں ساتھیوں سے رات کا تذکرہ کیا کہ میں گزر رہا تھا، حکمران ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دن رات کے اعمال پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو مشورے دیتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر میں گزرا تو تمہارے گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، بہت دھیمی آواز تھی، تھوڑی سی آواز اونچی کر لو۔ کیا پتہ چلا کہ تھوڑی اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ تو جناب صدیق فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس اللہ سے سرگوشی کر رہا تھا جو دلوں کا بھید جانتا ہے۔ فرمایا صحیح ہے، دلوں کا بھید جانتا ہے، پھر بھی آواز تھوڑی اونچی کرو۔ کیا پتہ چلا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اونچی آواز سے، خاص کر کے تہجد کی نماز، نفل نمازیں جو گھر میں ہم پڑھتے ہیں، اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، ذکر اذکار دعائیں اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک ایک مجلس میں آپ 70 بار 100 بار استغفار کرتے تھے، ہم گن لیتے تھے۔ کیسے گنیں گے؟ آواز سے پڑھتے تو گنیں گے نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کہے دکھاوا ہے، وہ بھی پڑھے اس کو بھی یاد آ جائے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ پڑھ رہے ہیں دوسرا بھی پڑھے گا، سب پڑھیں۔ ہمارے تو مزاج اتنے نازک ہو گئے، یار میں بھول جاتا ہوں، آہستہ پڑھو یار، کیا لگا رکھا ہے، تو شیطان کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ ہاں جب نماز ہو رہی ہے تو سب شامل ہو جائیں، اب آواز سناٹا، نماز ہو گئی، اب کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر اذکار ہے، کوئی دعا ہے، اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، اتنی اونچی آواز بھی نہیں کہ واقعی دوسروں کو تکلیف ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں عمر تمہارے گھر کے پاس سے گزرا، بڑی زوردار اونچی آواز تھی، اتنی زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو اہم مقصد کے لیے میری نگاہ میں دو مقاصد تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ سوئے ہوئوں کو میں جگا رہا تھا، وہ بھی جاگ جائیں نماز پڑھیں، اور شیطان کو بھگا رہا تھا
جہاں تک آواز جائے گی شیطان بھاگ. فرمایا بالکل صحیح کہتے ہو، لیکن تھوڑی سی آواز پست رکھو، اس لیے کہ کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بچہ ہے، سب کو تو نہیں جاگنا ہے، جس کو جاگنا ہے وہ جاگ جائے. تو تلاوت، دعا، ذکر اذکار، اور وہ بھی اونچی آواز سے، اس سے شیطان بھاگتا ہے. اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ شیاطین جو جادو اور جنات کے عمل کے ذریعے سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے. ایک کتاب ہے ایک شیخ کی، میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اور اس کے ساتھ دوسرے علماء نے، اور یہ دارالسلام میں ہے، شیخ صلاح الدین یوسف حفظہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر انہوں نے نظر ثانی کی ہے. اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ شیخ جو ہے وہ ایک مریض پر دم کر رہے تھے، تو وہ جن حاضر ہو گیا اور حاضر ہو کر بات کرنے لگا. تو بات کرتے کرتے اس نے کہا کہ اس بستی پہ کل ایک جو ہے زلزلہ آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، پوری بستی ہلاک ہو جائے گی، اس لیے اس بستی سے جلدی نکل چلو. شیخ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے میں بھی کافر ہوں اور جس جادوگر نے مجھے بھیجا وہ بھی کافر ہے. شیخ نے کہا تم جھوٹ بولتے. کہا نہیں نہیں بالکل میں سچا ہوں، میرا جو جادوگر ہے وہ بھی سچا ہے، یہاں پر عذاب آنے والا ہے. شیخ کہتے ہیں میں قرآن کی آیت پڑھتا رہا کہ یسمعون، یہ لوگ جو ہے نا کان لگا کر اللہ کے کلام کو اور فرشتوں کی آواز کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جب ان پر ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں تو بھاگتے ہیں، اور غیر کہ اللہ کے ساتھ کوئی نہیں جانتا. کہتے ہیں میں تلاوت کرتا رہا تو وہ ایک دم رو پڑا اور کہنے لگا شیخ میں مان گیا، واقعی اللہ کا کلام سچا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. جھوٹ بولتے ہیں یہ جادوگر بھی سب. تو جنات حقیقت میں اتنا تو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں جانتا. صرف پچھلی کوئی بات بتا دے اور ہم جو ہے نا اس کی گرویدہ ہو جاتے ہیں، واہ 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 یہ تو سب کچھ جانتے ہیں. ایک لمحے کے بعد کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا. جناب سلیمان علیہ السلام جن کے جن تابع تھے ان کا تذکرہ ہے سورہ سبا میں. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ. جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا ہم نے فیصلہ کر لیا تو جناب سلیمان علیہ السلام لاٹھی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے اور جنات سے عمارت بنوا رہے تھے. کہتے ہیں مسجد اقصی بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی، بڑی شاندار، بہت بلند و بالا، مضبوط، اور جن رات دن کام کر رہے تھے. اللہ نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ کئی دن بغیر کھائے پیے بھی رہ سکتے ہیں. تو مسلسل وہ کام کر رہے تھے اور جناب سلیمان نگرانی کرتے کرتے ہی فوت ہو گئے. ما دلهم على موته الا دابۃ الارض. جناب سلیمان کی وفات کا کسی کو پتہ نہیں چلا اور جنات کو بھی خبر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ دیمک تھی تأکل من سأتہ، جو لکڑی کو کھانے لگ گئی دیمک. یہاں تک کہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. دیمک نے جب لکڑی کو کھوکھلا کر دیا اور جناب سلیمان زمین پر گر پڑے تو جنات کو پتہ چلا کہ ہم تو ایسی لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، اگر غیب جانتے ہوتے تو سامنے کھڑے سلیمان زندہ ہیں یا انتقال کر گئے، ہم ذلت کے عذاب میں اتنے دن مبتلا نہ رہتے. تو یاد رکھیں کہ ایک لمحے کے بعد کیا ہونے والا ہے کسی کو خبر نہیں ہے، اللہ کا خاصہ ہے. لیکن لوگ جا کر پوچھتے ہیں کہ کل مقابلہ ہے، کل جو ہے نا وہ جوا کھیلنے جا رہا ہوں، کل فلاں کام کر رہا ہوں، جیتوں گا ہاروں. کہنا جیتو گے تو کہنا اللہ انعام، اتفاق سے جیت گیا تو اس کا اور مضبوط ہو گیا اس کا غلط عقیدہ. کچھ اللہ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا. تو بہرحال جنات شیاطین ہمیشہ اس شخص پر حاوی ہوتے ہیں جو شیاطین کی پیروی کرنے والے ہیں، جو شیاطین کو خوش کرتے ہیں، جو شیاطین کی بات مانتے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا رکھ دیا گیا ہے، ابھی شروع نہیں کیا تھا کہ ایک دیہاتی شخص دوڑا ہوا آیا اور آتے ہی اس نے سیدھا کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اور ابھی
کسی اور نے کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، گویا کہ کوئی دھکا دے رہا ہے، اس نے بھی آتے سیدھا کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، آپ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب نے بسم اللہ پڑھ لی۔ اب ہم کھانا شروع ہی کر رہے تھے کہ شیطان نے سوچا میرے اس کھانے میں شریک ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، میں کیسے شریک ہو جاؤں گا، میں کھانا کھا ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے اس دیہاتی کو بھیجا کہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادے ہوتے ہیں، تکلفات نہیں ہوتی، وہ کسی کا انتظار نہیں کرے گا کہ ابھی بیٹھے انتظار، تو کوئی پوچھے گا بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی، اس سے پہلی جاتی اس نے ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے اس بچی کو دھکا دے کر بھیجا کہ تم جاؤ، میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ کی قسم ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا جس چیز پر بسم اللہ پڑھ دی جائے شیطان اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی بڑی دعائیں تو دور کی بات ہے، صرف بسم اللہ کہہ دینے سے۔ اسی لیے جب میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آئیں، ازدواج تعلق قائم کریں، تو اس میں بھی دعا سکھائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ شیطان سے ہم کو بچا لے اور جو تو ہمیں اولاد عطا کرے اس کو بھی شیطان سے بچا لے۔ لوگ نہیں پڑھتے تو شیطان اس عمل میں بھی شریک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بچے کتنے باغی، کتنے نافرمان، بلکہ اب تو ماں باپ خود بھی بچوں کو شیطان شیطان کہہ کے بلاتے ہیں۔ بھائی وہ شیطان نہیں ہے، آپ کا بیٹا ہے، لیکن ہاں شیطانی حرکتیں کیوں کر رہا ہے، اس کو سکھلاؤ کہ ہر عمل میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ماں باپ نے ہی نہیں پڑھی ہو تو پھر وہ کیا پڑھے گا۔ تو اللہ کا ذکر بچا سکتا ہے، قرآن کی تلاوت، دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کا وقت ہو، مغرب سے کچھ پہلے، تو شیاطین زمین پہ پھیلتے ہیں اور بسا اوقات بچوں کو اچک لیتے ہیں، اور بڑے مرد بھی اور عورتیں بھی کبھی کبھی اس کی جھڑپ میں آ جاتے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ جب شام کا وقت ہو، یعنی عصر کے بعد اور مغرب سے کچھ پہلے کا وقت، مغرب سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہے، تو فرمایا اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو، دروازے بند کر دو اور ان پہ بسم اللہ پڑھو، اور جب مغرب کا وقت گزر جائے پھر اتنی دیر کے بعد پھر دروازہ کھولو، پھر بچوں کو بے شک باہر نکلنے دو کہ اس وقت شیاطین زمین پہ پھیلتے ہیں۔ شیخ نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک بچی تھی اور کئی سال سے وہ بیمار تھی، کہتے ہیں اس کے علاج کے لیے جب دم کیا تو وہ شیطان حاضر ہو گیا، پوچھا کون ہو اور کیوں اس پر آئے، تو بڑی دیر کے بعد جب بولنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ دراصل میں اس کو تنگ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ لڑکی تھی، جب چھوٹی لڑکی تھی اور اپنے قافلے کے ساتھ کہیں جا رہی تھی تو شام کے وقت درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نے پیشاب کیا تھا، بس میں اس پر سوار ہو گیا۔ جب اللہ کا ذکر نہ کریں، جب کوئی ایسی دعا بھول جائیں، موقع مل جائے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد تو پھر میں نے اذیت دینے کا معمول بنا لیا کہ اب اس کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اس کو اسپتال لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو میں ایک طرف ہو جاتا ہوں، اب ڈاکٹر سارے چیک اپ کر کے بتلاتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہے، بلڈ پریشر بھی نارمل ہے اور یہ بھی صحیح ہے، فلاں بھی صحیح ہے، ساری رپورٹ صحیح ہے۔ کہتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں، جیسے گھر آتے ہیں میں پھر حاوی ہو جاتا ہوں، پھر اس کو اذیت دیتا ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور بڑی عظیم الشان حدیث ہے، اور آخر میں دعا والی حدیث تو یاد رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم رات کو سوتا ہے تو شیطان کا اس پر داؤ یہ چلتا ہے کہ وہ اس کی گدی کے پاس 3 گرہیں لگاتا ہے اور کہتا ہے بہت لمبی رات ہے، سوئے رہو، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، سورج نکل آتا ہے، پھر جا کر وہ اٹھتا تو ہے لیکن نمبر 1 شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے اور وہ کاہل، سست اور خبیث النفس صبح کرتا ہے، نحوست ہی نحوست، بیماریاں ہی بیماریاں، یہ سب شیطان کے حربے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح
نماز سے پہلے اٹھ کر کے 3 کام کر لے تو تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں۔ وہ شخص صبح کرتا ہے تو انتہائی چاق و چوبند اور پاکیزہ نفس۔ 3 کام، کیا 3 کام کرے؟ فرمایا ایک تو نیند سے اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ پھر اس کے ساتھ یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ فرمایا اگر کوئی نیند سے اٹھ کر کے یہ دعا پڑھ لے، اس کے بعد جو مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ ذکر اللہ سے ایک گرہ کھل جاتی ہے، شیطان کا 1/3 تسلط اس پہ سے ہٹ گیا۔ پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جو اللہ اس کو توفیق دے وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اب جو وہ صبح کرتا ہے تو ایک دم پھرتیلا، چاق و چوبند، پاکیزہ نفس، شیطان کا اس پر کوئی داؤ نہیں چلتا۔ آج زیادہ تر لوگ بیماری کا رونا روتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو آپ سنیں گے سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہے کہ دراصل ہم نے اپنی بیماریوں کو خود اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام آسان سے بتائے ہیں۔ اب یقین کریں کتنی دیر لگے گی؟ اگر فجر کی نماز سے، اذان سے 15 منٹ پہلے بھی اٹھ جائیں، یہ کچھ دعائیں پڑھیں، وضو کریں، 2 ہی رکعت پڑھ لیں، پھر فجر کی اذان ہو جائے، سنتیں پڑھیں، جا کر فرض نماز پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیں یہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ شیطان رات کو جلدی سونے نہیں دیتا۔ ہمارا تو سارا نظام ہی شیطان نے بگاڑا ہوا ہے۔ تقریبات رات کو، شادی بیاہ رات کو، کچھ نہیں تو ہمارے سارے پروگرام رات کو، رات کے 2-2 بجے لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا کریں، 12 بجے ہم دکان بند کر کے آتے ہیں۔ ضروری ہے؟ بھوکے مر جاؤ گے اگر مغرب سے پہلے دکان بند کر دی اور گھر آ گئے تو۔ رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی وجہ سے جب صبح اٹھتے نہیں ہیں تو پھر بیماریاں بیماریاں۔ تو ایک دعا، اور اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات 100 مرتبہ کہہ لے۔ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنی دفعہ کہے؟ 100 مرتبہ صبح۔ تو اس کے نامہ اعمال میں جناب اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن اس شخص سے بڑھ کر کے کوئی اجر و ثواب لے کر نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ یہ کلمات پڑھے۔ 100 کی جگہ 150 دفعہ پڑھ لے، 200 دفعہ پڑھ لے، کوئی بھی شخص اس سے زیادہ اجر و ثواب لے کر نہیں آئے گا۔ یہ سارے تو آخرت کے فائدے ہیں، اور صبح پڑھنے سے شام تک شیطان سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ وہ وظیفہ، صبح پڑھنے سے شام تک، اور شام کو پڑھنے سے صبح تک۔ تو شیخ عبدالسلام بالی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس شیطان نے جو کہا تھا نا کہ اس عورت کو چھوڑ دوں گا، آپ پر مسلط ہو جاؤں گا، کہنے لگے بڑا زور لگایا، کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ وہ کہنے لگے آپ ہی کیسے سکتے ہو؟ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب سے سنی ہے میں ضرور یہ پڑھتا ہوں۔ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی سکھائیں کہ وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اچھے تلفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ان کے معنی پر غور کرتے ہوئے، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، پورے یقین کے ساتھ، اور سے کچھ زیادہ ہی پڑھ لیں۔ غلطی سے 1-2 کم ہوں گے، سارا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو فضیلت ہے نا شیطان سے حفاظت، وہ 100 دفعے سے کم میں نہیں ہے۔ قریب نہیں آئے گا شیطان قریب نہیں آئے گا تو اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا،
اس پہ جنات و شیاطین کا اثر نہیں ہوگا، اس پہ نظر نہیں ہوگی، اس پہ حسد کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے گی، اس لیے کہ سارے ضرر پہنچانے والے شیطان کے راستے ہیں۔ اتنا عظیم الشان عمل ہے۔ اس کے علاوہ اور کلمات بھی، جیسا کہ سورۃ البقرہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں پر نہیں ٹھہرتا۔ اور اسی طرح سے سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی کیسی عظیم آیت ہے، جس کے بارے میں ابلیس نے خود گواہی دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نا صدقۃ الفطر کے بارے میں، کہ میں حفاظت پر مامور تھا تو رات کے آخر حصے میں میری آنکھ لگی تو دیکھا ایک چور چوری کر رہا ہے، میں نے پکڑ لیا، اس نے کہا میں غریب ہوں، بال بچے والا ہوں اور یہ ہوں وہ، بہت رویا دھویا، معاف کر دو، چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا، چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارا چور کہاں ہے؟ میں چونک پڑا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بال بچوں والا غریب مسکین اور کہہ رہا تھا آئندہ نہیں آؤں گا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ ضرور آئے گا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، ابو ہریرہ کہتے ہیں چاق و چوبند میں بیٹھا رہا کہ آج اگر آیا چھوڑوں گا نہیں، وہ آیا ہی نہیں، یہاں تک کہ رات کا بالکل آخری حصہ تو مجھے ذرا سا جھونکا آیا اور اچانک وہ پھر غلہ چرانے لگا۔ میں جو دیکھا تو پھر میں لپکا اس کی طرف، اس نے پھر رونا دھونا شروع کر دیا، معافی مانگی، آج بھی وہ چھوٹ کر چلا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے سوال کیے اور پھر آپ نے اطلاع دی کہ وہ جھوٹا ہے، وہ آئے گا ضرور۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں تیسرے دن میں نے سوچتے آج آئے گا نا، آج اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ روز دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چرانے کے لیے آ جاتا ہے۔ تیسرے دن بھی آیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رات کا آخر حصہ میں چاق و چوبند آخر پوری رات رہا، لیکن رات کے ظاہر ہے پوری رات جاگنا، ایک ایسی ہی ذرا سا آنکھ لگی تو پھر آیا تھا چرانے۔ ایک دم میں چونک کر کے اٹھا تو میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا اب اللہ کی قسم تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو جھوٹ بولتا ہے، آج تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں ایک ایسی دعا بتا دوں مجھے تم چھوڑنے کا وعدہ کرو تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر کر دیا جاتا ہے، تمہاری کوئی بھی چیز پھر ہم نہیں چرا سکتے۔ علم کے بڑے شوقین تھے، کہنے لگے ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا، بتاؤ۔ تو اس ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا کہ تم رات کو اگر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی پڑھ لو تو تمہارے لیے صبح تک اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے تمہارا چور، کیا ہوا اس کا؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھے چھوڑ دو تو میں ایک دعا سکھلاؤں گا، پھر اس نے مجھے یہ بتایا آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک وان کان کذوب، ہے وہ جھوٹا لیکن یہ اس نے سچ کہا ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، وہ خود کہہ رہا ہے۔ آیت الکرسی اتنی عظیم ہے۔ ایک اور عامل اور بڑے محدث تھے، ان کا ایک واقعہ کہ ایک گھر میں بہت پرانا گھر تھا، کوئی رہتا نہیں تھا، تو یہ شیاطین وہاں بسیرا کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب بھی کوئی وہاں پر رات کو رکتا تو اتنے خوفناک طریقے سے وہ ڈراتے تھے کہ یا تو آدمی گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا یا مر جاتا۔ بہت سارے لوگوں نے آزمایا لیکن کوئی وہاں رکتا ہی نہیں تھا۔ عجیب عجیب شکل بنا کر مختلف قسم سے ڈراتے تھے کہ آدمی وہاں سے چیختا چلاتا رات کو بھاگ رہا ہے پاگلوں کی طرح، یا پھر وہ خوف کے مارے کلیجہ پھٹ جاتا، جان نکل جاتی۔ تو ایک بزرگ عالم تو نے کہا جی میں رکوں گا وہاں۔ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ وہاں سو گئے۔ رات کے کسی حصے میں شیاطین نے جھنجھوڑا یا اس طرح سے آوازیں نکالیں، ان کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو شیاطین عجیب شکل و صورت میں چاروں طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بس کچھ نہیں، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تو شیاطین بھی آیت الکرسی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ کہہ رہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں گھبراہٹ بڑھتی گئی لیکن ہمت نہیں ہار، پڑھتے رہے۔ آخر میں کہتے ہیں جب میں نے کہا ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، تو شیطان یہ کلمات کہہ نہیں سکا اور جل کر راکھ ہو گیا۔ صبح اٹھے، لوگوں نے کہا دیکھتے ہیں حضرت کا کیا بنا، رات کو بھاگ کر باہر نکلے ہی نہیں، شاید یہ بھی چل گئے، چل بسے ہوں گے۔ دیکھا تو بخیر عافیت، پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے اس طرح سے رات کو ہوا تھا،
بہت ڈرایا، لیکن میں نے آیت الکرسی نہیں چھوڑی۔ جب آخر تک پہنچا تو وہ آیت الکرسی پوری نہیں کر سکا شیطان، اور جل کر راکھ ہو گیا، یہ راکھ پڑی ہوئی ہے۔ تو آیت الکرسی بڑی عظیم ہے۔ اسی طریقے سے اور دعائیں بھی ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ جس شخص پر شیطان ہو اور وہ کہے کہ جی آپ دم کر دیں یا مجھے کچھ بتا دیں، آپ جتنا چاہیں دم کر لیں، اللہ کی قسم اگر وہ اللہ کا باغی نماز نہیں پڑھتا تو کسی دعا کا اثر نہیں ہوگا۔ پہلے فرائض کا اہتمام کرے، حرام سے بچے، پھر صبح و شام کی دعاؤں کا وظائف کا اہتمام کرے اور اللہ سے مانگے اور مایوس نہ ہو، اور یقین کر لے کہ شیطان باطل ہے، جھوٹا ہے، اس کے سارے حربے کمزور ہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر تو بڑا کمزور ہے، اس کو شکست دینے کے لیے کوئی طاقت و قوت کی ضرورت نہیں ہے۔ کمزور ناتمام مریض بھی اللہ کا نام لے اور شیطان اس سے بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لیے بھی جاؤ نا تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا پڑھ کے جایا کرو، تو شیاطین کی نگاہوں اور تمہاری شرمگاہوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا جاتا ہے، ورنہ شیطان وہاں بھی ابن آدم کے مقعد سے کھیلتا ہے۔ شیطان کسی جگہ نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ جادو سے، جنات اور شیاطین سے بچنے کے لیے کسی جادوگر کے پاس جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کسی عامل کی مدد کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کسی عالم، کسی دیندار شخص سے دعا کے لیے درخواست کر سکتے ہیں، اور وہ جو دعا آپ کو قرآن سنت سے بتائے، یا جو دعائیں آپ کو یاد ہیں، یا کم از کم آج کے دور میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے جیب میں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے حصن المسلم دعاؤں کی کتاب ضرور اپنے پاس رکھیں۔ حصن المسلم ہر بچے کو، عورت کو ایک ایک کتاب دیں کہ بھئی اپنے پاس رکھو۔ صبح کی دعائیں بآواز بلند پڑھنی ہیں، شام کی دعائیں اونچی آواز سے بآواز بلند عصر کے بعد پڑھنی ہیں، رات کی دعائیں رات کو سوتے وقت پڑھنی ہے، صبح نیند سے اٹھنے کی دعائیں، اس لیے کہ ساری دعائیں یاد ہو تو بھی کبھی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، بھول جاتا ہے، تو کتاب اپنے پاس رکھے۔ اور پھر دیکھیں انشاءاللہ العزیز بڑے پرسکون ہو کر کے آپ اپنے معاملات کو نمٹائیں گے۔ شیطان کا داؤ چلتا ہی وہاں ہے جہاں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، جہاں ہم ذکر اللہ بھول جاتے ہیں، جہاں ہم اپنے اسباب و وسائل پر اعتماد کرتے ہیں، جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یوں کر لیں گے، ہم یوں کر لیں، کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ہمیں کسی برائی سے بچنے کی نہ تو طاقت ہے، نہ کوئی اچھائی لینے کی ہمت ہے، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں بچانے والا ہے، لہٰذا ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور آخر میں 2 صورتیں جو ہیں قرآن مجید کی، یہ ہے ہی جادو کا علاج۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی یا اس کی بیٹیوں نے جادو کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ذکر اذکار کرنے والے، لیکن جادو اتنا خطرناک تھا کہ آپ پر اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ بھول جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے اور کچھ کھانا کھا لیا ہوتا، پھر آپ فرماتے میں نے کھانا تو نہیں کھایا، یا کوئی کام آپ نے نہیں کیا ہوتا، فرماتے ہیں میں تو کر چکا ہوں۔ ہم عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے جب یہ محسوس کیا تو ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں بھول گئے، آپ نے تو یہ کام کیا ہے، آپ نے تو یہ نہیں کیا، آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں آپ نے فرمایا عائشہ پتہ ہے کہ رات میں نے اللہ سے دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے خواب میں ساری چیزیں واضح کر دی۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ جس پر جادو ہو، جس پر شیطان کا اثر ہو، وہ شخص فرض نماز کا اہتمام کرے، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرے، ذکر اذکار کا اہتمام کرے، اور پھر رات کو دعا پڑھ کے سوئے کہ اللہ مجھ پر جو کچھ ہے خواب کے ذریعے سے مجھ پر واضح کر دے، اللہ بتا دے گا۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ جادو فلاں جگہ دفن ہے، خواب میں وہ بھی بتا دیا جاتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ زروان کے کنویں میں پتھر کے نیچے کچھ چیزیں دفن کی گئی ہیں، یہ ایک مورتی ہے، ایک کنگھی ہے، اس میں بال ہے، اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی ہیں، ان سب پر جادو کر کے علی کو آپ نے بھیجا، سب چیزیں نکلوائیں۔ تو رات کے وقت خواب میں 2 فرشتے آئے اور آپس میں بات کرنے لگے کہ ان کو کیا تکلیف ہے،
تو دوسرے فرشتے نے کہا جادو کر دیا گیا۔ پہلے نے پوچھا کس نے کیا؟ کہنے لگے لبید بن عاصم یہودی نے۔ کس چیز پر؟ کہنے لگے بالوں پر، کنگھی پر، کھجور کے گابے پر اور مورتی مجسمے میں سوئی چبھئی ہوئی۔ پھر ایک فرشتے نے پوچھا کہ کہاں ہیں؟ تو دوسرے نے کہا وہ کنویں میں سربان کا، خواب میں مجھے کنواں بھی دکھایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ غیر آباد کنواں تھا، اس کی چاروں طرف جھاڑیاں تھیں ایسی بکھری ہوئی جیسے شیطان کا سر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ مجھے خواب میں دکھایا گیا، صبح بیدار ہوئے، آپ نے وہ چیزیں نکلوائیں۔ پھر یہ 11 آیتیں نازل ہوئیں، سورہ فلق کی 5 آیتیں، سورہ ناس کی 6 آیتیں۔ یہ 11 آیتیں پڑھی تو 11 گرہیں جو لگی ہوئی تھی بالوں پر کھل گئی۔ کہتے ہیں اگر کسی پر جادو ہو اور وہ صدق دل سے اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے جو بھی تکلیف ہے اللہ واضح فرما دے، تو اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے گا کہ جادو کہاں پر کیا ہوا ہے، کہاں دبایا ہوا ہے۔ کبھی جادو جسم میں کوئی چیز کھلا پلا کر داخل کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی چیز کو دبا دیا جاتا ہے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ ایک عورت پر جو ہے جادو کر دیا گیا تھا اور اس کے گھر میں اس کے سرہانے میں کوئی چیز دبا دی گئی۔ جب جن حاضر ہوا تو اس نے بتایا تو اس کی کھودی تو وہاں سے نکلا۔ اسے ضائع کر دیں، وہ چیز جو بھی ہے اس کو توڑ تاڑ کے مسمار کر دیں، جادو کا اثر ختم۔ لوگ تو ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو کبھی جادو تعویذ کے ذریعے سے، کبھی مجسمہ اور کبھی سوئی چبھو کر، کبھی کسی اور ذریعے سے، ساری چیزوں کا علاج رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور ان فرائض کے اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت، صبح و شام کے اذکار اور دعائیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا کہ کوئی بیماری، کوئی تکلیف جسم میں ہے بھی، جادو نہ ہو، جسمانی تکلیف ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے دعا سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے نماز کا اہتمام کرنے، اذکار کی پابندی کرنے اور اللہ کی طرف توبہ استغفار کرتے ہوئے رجوع کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ موضوع کی مناسبت سے کوئی بات تشنہ طلب ہو، کوئی بات سمجھنے میں نہ آئی ہو، کوئی چیز رہ گئی ہو تو سوال صرف موضوع کے حوالے سے کر سکتے ہیں، اور دوسرے سوالات کے لیے یہ وقت نہیں ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں صبح کے اذکار فجر کے بعد کرنا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں ہی، اس لیے کہ اونچی آواز سے سبھی پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے خود بھی پڑھنے میں دشواری ہو۔ تو جتنی دیر آپ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہیں ہر نماز کے بعد، اس وقت تک فرشتہ رحمت و مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ تو آپ دعا پڑھیں، کم سے کم یہی جو اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آیت الکرسی اور دعائیں، وہ دھیمی آواز سے پڑھ لیں، اور جب آپ یہاں سے اٹھ کے گھر کی طرف چلے جائیں تو پھر بآواز بلند لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 100 دفعہ پڑھ لیں۔ اور اگر مسجد میں بھی نمازی دور دور ہیں، کم ہیں، تو مسجد میں بیٹھ کے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن جب تک پڑھیں گے نہیں تب تک اس کے فائدے حاصل نہیں کر سکتے۔ جو شخص عربی پڑھنا نہیں جانتا اور اس پہ کچھ جواب ہے، وہ دعا لا الہ الا اللہ کیسے پڑھے گا؟ اردو میں پڑھے کیا کرے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ یہ تو ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اردو جانتا ہو یا عربی جانتا ہو نہ جانتا ہو، اس لیے کہ اس کا ترجمہ نہیں پڑھنا ہے۔ ترجمہ تو سیکھ لے وہ، لیکن اصل پڑھنا عربی میں ہی ہے۔ اور کوئی موضوع کی مناسبت سے اگر کوئی سوال ہے تو شیطان جو ہے یہ آگ سے بنا ہے، شیطان جو ہے یہ آگ سے بنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا، جن ایک مخلوق ہے، کوئی میں سوال کر رہا ہاں، جن آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس میں جن کی 2 قسمیں ہیں، کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر ہیں۔ لیکن آگ سے پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اس کو ہاتھ لگاتی ہاتھ جل جائے گا، بلکہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مٹی ہمارے اوپر سے جھڑتی رہے گی۔ جسم ہے اب تو، جنات اسی طرح سے ایک وجود ہے ان کا، ہماری نظروں سے وہ اوجھل ہیں اور مختلف شکلوں میں تبدیل ہو جاتے رہتے ہیں، لیکن ان کی اصل آگ ہے جیسے ہماری اصل مٹی۔ جزاک اللہ۔ اور کچھ؟ ہاں، ہاتھ دیکھنا
اور یا پھر زائچے کھینچنا یا پھر ماؤں کا نام پوچھ کر کے اور یا پھر کپڑے سونگ کر کپڑے منگا کر کے، یہ سب جادو کی قسمیں ہیں۔ اس لیے کہ کیا وہ اللہ کسی کوئی نہیں جانتا، یہ سب ڈھونڈ ڈھکوسلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی مجھے تکلیف ہے، آپ آیت الکرسی سورہ فاتحہ یا کچھ بھی پڑھنا شروع کریں، اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے یا ایک دم صحیح ہو جاتی ہے، اس کا مطلب اثر ہے اس پر، ایک دم شیطان چھوڑ کے بھاگ جائے گا یا اور تنگ کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، بند کرو نہیں پڑھنے دوں گا، 4 آدمی پکڑتے ہیں، ہاتھ قابو میں نہیں آتا۔ تو اب اس کو اچھی طرح مضبوط پکڑ کے بٹھائیں یا رسیوں سے باندھ دیں اور اب تلاوت کریں۔ خوب تلاوت کرتے کرتے وہ شیطان جو ہے نا وہ ایسی اس کو اذیت ہوگی جیسے کوئی اس کو مار رہا ہے، وہ اب ہاتھ جوڑے گا، پڑھنا بند کر دو، میں اب بھاگ رہا ہوں، میں چلا جاؤں۔ اور کبھی کبھی پھر بھی نہیں جاتے، تو اس وقت جب شیاطین قابو میں آ جاتے ہیں اور مریض کو مارنا بھی پڑتا ہے تو اس مریض کو چوٹ نہیں لگتی، وہ شیطان پھر اس وقت کہتا ہے کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔